إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد ولا عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اسی کی کبریائی اور بڑائی، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ دو جمعے کے خطبے میں جہنم کی ہولناکی قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس نیت سے بیان کیا گیا تھا مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے، نصیحت یقیناً مومنین کو فائدہ پہنچائے گی۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو یہ دل ہے، یہ دل سما قصد قلوب، یہ دل سخت ہو چکا ہے، پتھر سے زیادہ بھی سخت ہو چکا ہے، ہمارے کانوں پہ جونے لے گئی۔ جہنم سے بچاؤ کا ہم انتظام نہیں کر رہے، ہم اپنے حالات میں مگن ہیں، اور ایسے مگن ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ دنیا کسی نہ کسی دن سب کو خالی کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت مومنین کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، کتنے پیارے انداز میں اللہ خطاب کر رہا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بیوی اور بچوں کو بچاؤ، اپنے بھائی اور بہنوں کو بچاؤ، اپنے خاندان اور قبیلے کو بچاؤ، اس سے جہنم کی آگ سے۔ نہیں کہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ارے بچو اس آگ سے جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سن لو، وہاں کوئلہ اور لکڑی نہیں جلائی جائے گی، وہاں گیس نہیں استعمال ہوگا، وہاں راکٹ کا استعمال اور پیٹرول کا استعمال نہیں ہوگا، انسانوں کو جھونکا جائے گا اور پتھروں کو جھونکا جائے گا۔ وہ پتھر جن کی دنیا میں عبادت کی جا رہی تھی، تاکہ ان کی عبادت کرنے والے دیکھ کر کے اور ذلیل اور نادی ہو۔ اس آگ سے بچو جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو جہنم تیار کیا اللہ نے کافرین کے لیے، جو مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے تیار کیا۔ مومنین کو خطاب کرتے ہوئے کہا جہنم سے بچو۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ عَلَيْهَا مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ۔ یہ دنیا کی عدالتیں بک جاتی ہیں، انسان کا خون ہو جاتا ہے، حق کو ناحق کر دیا جاتا ہے، ناحق کو حق بتا دیا جاتا ہے،
حق آدمی کو باطل ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں رشوتیں چلتی ہیں. لیکن وہاں تبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. جس دن مجرم کی تمنا اور خواہش یہ ہوگی جو جہنم کو دیکھ لے گا، جس کے تعلق سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. دنیا میں حق اور ناحق، دنیا میں رشوتیں دے کر کے تم اپنے حق میں فیصلے اپنا سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو. وہاں بھی ایک آدمی کی تمنا اور ایک مجرم کی خواہش یہی ہو، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ. جس دن مجرم کی تمنا اور خواہش یہ ہوگی کہ اس دن سے میں بچ جاؤں، فدیہ دے کر کے میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو ڈال دیا جائے. کیا کرو گے؟ جس بیٹے کے لیے باپ نے حرام حلال کی کڑائی کی ہو، جس بیٹے کو فجر کے وقت باپ نے معافی نہیں سمجھا کہ اٹھایا اس کو، اس کی نیند میں خلل ہو جائے گا، آرام میں خلل پڑے گا. وہی باپ یہ تمنا کرے گا کہ میرے بدلے میرے بیٹوں کو ڈالا. کیا کرو گے؟ معلوم ہوا کہ دنیا عارضی ہے، سماعت نہیں ہے اس دنیا کو، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ. کہے گا مارے رہا بیٹا دے رہا تھا بیٹوں کو جہنم سے بچنے کے لیے، بات نہیں بنی اس سے. کہے گا وصاحبته، میری بیوی کو ڈالوں. جس بیوی کے کہنے کی وجہ سے بیٹے نے ماں کو دھکا دیا، جس بیوی کے کہنے سے ماں کو جھٹکا، ڈانٹا اپنی ماں کو، اپنے والد کو ڈانٹا، اپنے باپ کو ڈانٹا. کہے گا اللہ صاحب میری بیوی کو بھی ڈانٹا، وہ آخری ارے میرے بھائیوں کو ڈانٹا. کیا کرو گے؟ بات نہیں بنے گی. بیٹوں کو دے رہا ہے، بیوی دے رہا ہے، بھائیوں کو دے رہا ہے. کہے گا وفصیلتہ التی تؤویہ، اے پالے رہا میرے خاندان کو ڈال، میرے بدلے میں میرے خاندان کو جو مجھے پناہ دیا کرتا ہے، میرا قبیلے کا، میری برادری کا، میرا. اس لیے چاہے حق ہو اس کو حمایت کی جائے، اسے پناہ دیا جائے، اس کے مقابل میں جو دوسرا ہے اس کے لیے خلاف کھڑا ہوا جائے. کہتے میرے خاندان اور قبیلے کی بات ناک کٹ جائے گی. وفصیلتہ التی تؤویہ، بات نہیں بنے گی پورے خاندان اور قبیلے کو دے کر کے. کہے گا ومن فی الارض جمیعا، اللہ میرے بدلے میں پوری دنیا کو ڈال دے، پوری زمین کو ڈال جو ہے سب ڈال. ثم ینجی، مجھے نجات ہے. کلا، ہرگز یہ ہو نہیں سکتا. آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. بتلایا جا رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. میں نے ڈرا دیا تو تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے شوروں سے. لا يصلىٰها إِلَّا الْأَشْقَى، اس میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا، بدبخت ہی جائے گا اس میں، نیک وقت نہیں جائے گا. اللہ کی قدمہ، جس نے جھٹلایا قرآن اور حدیث کو سننے کے بعد
ہم نے عمل سے ثابت کیا، سن لیا سب، لیکن کرتا جھٹلایا، عمل کہاں؟ بتائیے عمل کہاں؟ وتولى منہ پھیر کر کے چل دیے، بات کہنے والوں سے اعراض کیا، منہ پھیر دیا ان سے، اس لیے حق بولتا۔ الذي كذب وتولى، میں نے اللہ رب العالمین کی کلام کیا ہے، اس میں دیکھو اپنا چہرہ، آئینہ ہے، کھڑے ہو جاؤ قرآن کریم کے سامنے، دیکھ لو اپنے اپنے چہرے کو، کہاں کہاں داغ اور دھبے ہیں، کتنے داغ اور دھبے لگے ہوئے چہروں پر۔ الذي كذب وتولى، جو جھٹلایا وہی ہے بدبخت۔ اللہ کی آیات کو سننے کے بعد، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، جناب محمد علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد کس چیز نے سے ہوگا؟ نفس امارہ نے، تمہاری شہوات نے، تمہاری خواہشات نفسانی نے تمہیں ہوگا۔ وتولى کفر کے چلیے، اب مسلمانوں سے کہا جائے مسلمانوں کو نماز پڑھو، اتنی شرم کی بات ہے، بغیرتی کی بات ہے۔ تم سے کہا جائے مسلمانوں کی نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی صداقت تم لبیک کب تک کہا جائے گا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت مندوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو دعوت دی، سب کو بلایا، اکٹھا ہوئے، آپ نے عمومی اور خصوصی طور پر خطاب کیا، عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا، یا بنی کعب بن لؤی انقذوا من انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کے خاندان والوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ایک قبیلے کا نام لیا، یا مرہ بن کعب، اے کعب بن مرہ کی اولاد، اے عبد عمران، اے عبد شام، اے بنو طالب، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، سب کو خطاب کرتے ہوئے کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ایک ایک قبیلے کا نام، اپنی صحیح کفی اسی خطاب، بخاری کی روایت ہے، مسلم کو روایت ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہیں کہا، یہ میری پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا اللہ، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے اسی میں کہا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، چہرتی بیٹی ہے، آپ نے اسے کیا کہا، انقذی انفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، لا املک من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں کل قیامت کے دن، تم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو۔ بلکہ اس سے بخاری کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتی ہے، سلیمی ماشی بیماری، اے میری بیٹی، جو چاہیے دنیا میں مجھ سے مانگو، لیکن میں یاد کر کے تمہارے کچھ کام نہیں سکتا۔ ہاں تم سے رشتہ داریاں ہیں، تم سے قرابت داریاں ہیں میری، اور رشتے کے جو حقوق ہیں مجھ سے جوڑتا رہوں گا دنیا میں صرف۔ قیامت کے دن کتنا بہترین خطاب ہے جناب محمد علیہ وسلم، اپنے پورے خاندان کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر دیکھا، کیا ہمیں فکر ہے؟ کیا فکر ہے ہمیں؟ اپنے کی فکر نہیں ہے، ہم اپنے بیٹوں اور اپنی بچیوں اور اپنی بیویوں اور اپنے بہنوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی کیا ہم فکر کریں؟
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. جس دن جہنم لائی جائے گی، اللہ اکبر، اولین و آخرین کا مجمع، حشر کا میدان ہم ہیں اور آپ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا آخری انسان موجود ہے. سب کے سامنے جہنم لائی جائے گی. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. دنیا میں بات سمجھ نہیں آتی، دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جیسے جہنم دیکھے گا اس انسان کو بات سمجھ میں آ جائے گی. وانى له الذکریٰ، اب سمجھنے سے کیا فائدہ؟ دنیا میں سمجھانے والے بتانے والے آئے، دنیا میں سمجھ میں نہیں آیا. جب جہنم دیکھ لیا، جہنم لائی گئی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس دن اللہ کے عذاب سے جیسا کسی کا عذاب، وہ کیسا عذاب ہوگا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس آدمی کو دیا جائے گا، باپ کے چچا ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب، آگ کی تو جوتیاں پہنائی جائیں گی پیروں میں. سوچ لو، مست ہونے حالات میں اذان سنتے ہیں، اذان کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں. جہنم سے ہمیں ڈر نہیں ہے، قبر سے ڈر نہیں. بس آگ کی تو جوتیاں پہنائی جائیں گی، سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب. دماغ کھولے گا، دماغ کھولے گا. اللہ رب العالمین کو ایک دوسری روایت آتی ہے سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس آدمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، آگ کی تو جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی جوتیاں. دماغ کھولے گا، ایک دماغ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دیتے ہوئے کہا، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا قیامت کے لیے، اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے یہاں صرف آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے. آگ کے 2 انگارے اس کے تلووں کے نیچے رکھے جائیں گے. اس کا یہ دماغ کھولے گا جیسے ہنڈی میں سونا تیل کڑھائی میں کھولتا ہے، ایسے دماغ کھولے گا. وہی آپ عذاب ہوا، ایسا عذاب تو جیسا کسی کا عذاب ہی نہیں دنیا میں. یہ قید و بند ہے، یہ سلام سے دنیا کے کوئی عذاب مانے نہیں رکھتے جہنم کے ساتھ. اللہ یوسف کو وسعت ہوا ہے، اور جیسا باندھے گا رب کو جلال ان کا جیسا کوئی باندھے نہیں پائے گا. ذرا دماغ کھولو اپنا، دل کی دنیا کھولو، اور ان آیات کریمہ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو. اٹھاؤ کفر کی چادر پھیلاؤ اور خناس کے اپنے ذہنوں کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے. جب جہنم لائی جائے گی، جب کھینچ کی جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو 70,000 پیغام ملی ہوگی. 70,000 کہ بیٹھ کر کے دنیا میں کہ موبائل اور سوشل میڈیا پر جو بکواس کرتے ہو اپنے کو کیا کرتے ہو. یہی حدیث کافی ہے ہمارے دل کی دنیا پر.
دل ہی سخت ہو پتھر سے زیادہ تو چاہے جس انداز میں کہا جائے ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 70,000 لگام نہیں ہوگی, 70,000 لگام چاہیے. ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے معمولی نہیں. ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ لائیں گے. 4 ارب 90 کروڑ کر لینا حساب. 70,000 لگام, ایک لگام پر 70,000 فرشتے, 4 ارب 90 کروڑ. کروڑ کی بات کرتے ہو نا, لکھپتیوں کروڑ پتی. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے کھینچ کے لائیں گے. یہی وہ عالم ہوگا کہ عرش الہی کے بائیں جانب جہنم کو کھڑا کر دیا جائے گا. اس حالات میں عرش الہی کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا جہنم کو. یہی وہ منظر ہوگا کہ اللہ کے مقرب اور انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. اے بولنے کی طاقت ہمارے اندر. جاؤ اپنے آپ. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. قسم خدا کی کہ آیت کریمہ اپنا کے گھر میں کھول کے پڑھ رہا ہے. سورہ اعراف کی پہلی آیت ہے. اور پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سوچنا کتنی کھلی وارننگ ہے اللہ رب العالمین. ایک دم کھلم کھلا, کوئی چھپی چیز نہیں ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا. اور لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دیکھو اپنے آپ کو دیکھو, ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں, اذان ہوتی ہے, جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. اب بس وہ مولانا کا کام کہتے رہے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, ایک دن آئے گا کہ آپ اپنے جرم کا اقرار کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا یہ غلطی ہم سے ہوئی. بتلانے والے آئے, ہم نے مانا نہیں, ہم تو اپنی انا میں تھے, ہم تکبر میں تھے, ہم اپنی ضد میں تھے. دوسروں ضد نہ ہوتے کہ ہم کریں گے یہ کام, چھوڑیں گے نہیں. ہم چاہے حدیث رسول پوری بنا دی جائے لیکن ہم اپنے ضد پر نہیں مانیں گے. ارے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, دل ہے لیکن سمجھنے نہیں آ رہی ہے بات. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں ہیں, دیکھتے ہیں, اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں, اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آنکھیں ہیں, دیکھتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. سنتے ہو عذاب سنائی پڑ رہی ہے, جواب ہے اس کا. ہمیشہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسبوق کیوں جواب تمہاری چھوٹی ہے یار, کیوں فکر نہیں لگتا ہے اللہ رب العالمین کی پکڑ سے. ان بطش ربک لشدید, یاد رکھو رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کیوں یہ اذان سنتے تم بھاگتے ہو اپنے گھروں سے, کیوں تمہاری سنتیں موقع چھٹی ہوئی ہے, فجر کی, ظہر کی, کیوں تمہاری سنتیں موقع چھٹی کی ہے. اس لیے ڈر رہی اذان کا کو سنتے کام کریں کہ سنتے رہیے. اولئک کالانعام, میں نہیں کہہ رہا ہوں
اللہ کہہ رہا ہے یہ جانور ہے، جانور جانور ہے یہ لوگ. آپ کے مولانا نے جانور کہہ دیا، مولانا نے کہا رب الجلال نے کہا جانور ہے جانور، جن کے اندر سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، جو اپنے حالات میں مست ہے، رب کی آیات کو سننے کے بعد، جناب محمد علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے بعد جو عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ جانور ہے جانور، پر وہ عمل، ارے جانور سے بھی گیا گزرا ہے یہ. جانور اپنے مالک کی بات مانتا، جہاں باندھ دیا وہیں بندھا ہوا، جو دیا کھا لیا، جب اٹھایا ٹوٹ گیا. اور یہ دو پیروں کا انسان جانور سے بھی گیا گزرا، ارے جانور سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں. اے اللہ رب العالمین، جمعہ کے اس مبارک وقت میں میں بار الہ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں. اللہم اجرنی، اللہم اجرنی، اللہم اجرنی. اے اللہ تمہیں جہنم سے راضی، ہر آدمی کوشش کرے جہنم سے بچنے کی پور کوشش. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھ، اور ہمیں وہ بنا جو ہم سنیں اور اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. علم کے ساتھ عمل کی بھی سعادت پاؤں، علم کے ساتھ عمل ہو. بہت سارے لوگ شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث. عمل کیا؟ زیرو بٹا سناٹا، زیرو بٹا سناٹا ہے، زیرو بٹا سناٹا. عمل کی نیت سے جو بھی ہم سنیں، عمل کی نیت سے سنیں کہ بارے راحت ہمیں توفیق دے کہ آج سے ہم اسی مسجد میں توبہ کرتے ہیں. ابھی ہمارا نوجوان بھاگے گا، جیسے سلام پھیریں گے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجد کا چل رہا ہے کہ اس میں کچھ تعلیم نہیں، سنت نہیں پڑھے گا. یہ سنت چھوڑ کر کے بھاگے گے، سنت نہیں پڑھے گا. کہاں جاؤ گے بچے؟ عذابوں سے کیسے بچو گے؟ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو فرائض، نوافل، مستحبات جو ہے سب پر عمل کی توفیق ہمیں اللہ رب العالمین توفیق. اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہے تو ایمان کی خیر ہے. یہ سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واجل واتم.